اچھا سکندر بخش صاحب، اب ایک سوال ہے ذرا تھوڑا سا میں ذرا سخت سوال کرنے لگا ہوں اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں وہ سوال کرنے لگا ہوں کہ ہمارا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرتا کہ جن لوگوں پہ ماضی میں بہت سے الزامات لگائے گئے ان لوگوں کو کرکٹ بورڈ میں اہم عہدے نہیں دینے چاہیے. مثلا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک جسٹس قیوم کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن بنا تھا اور وہ پورے کا پورا جو انٹن ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ اس وقت میرے پاس ہے. ساری رپورٹ تو میں آپ کو سنا نہیں سکتا، لیکن چند باتیں جو اس انکوائری رپورٹ میں کہی گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ یہ جو بے تحاشا پیسہ آ گیا ہے کرکٹ میں، اس نے اس کھیل کو ایک بزنس بنا دیا ہے. اور پاکستان میں میچ فکسنگ کے الزامات آصف اقبال صاحب کے دور میں شروع ہوئے 1979-80 اور کرکٹ بورڈ کے سابق چیف ایگزیکٹو ماجد خان کی درخواست پہ جسٹس قیوم کی سربراہی میں اگست 1998 میں ایک کمیشن قائم کیا گیا. اور انتخاب عالم نے اس کمیشن کو بتایا کہ کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے جانے والا جو آخری میچ تھا وہ فکس تھا، اور ایک نامعلوم شخص نے انہیں فون کر کے بتایا کہ انضمام الحق، سلیم ملک اور وسیم اکرم سمیت 7 کھلاڑی جو ہیں وہ خود کو بیچ چکے ہیں. پھر اسی طرح جاوید میاں داد صاحب نے بھی بتایا اور انہوں نے بھی کہا کہ انضمام الحق سمیت 5 کھلاڑیوں نے پیسے لیے ہیں. اس کے بعد عامر سہیل صاحب نے بھی کمیشن کو یہی بتایا کہ شارجہ میں انضمام الحق، سلیم ملک، مشتاق احمد اور وقار یونس کو پیسے دیے گئے. راشد لطیف صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو کرائسٹ چرچ میں میچ ہوا تھا اس وقت جب ان کے کمرے میں رشوت کی بات ہوئی تو وہاں پہ انضمام صاحب بھی موجود تھے. اور کمیشن نے پھر سلیم ملک کو 10 لاکھ، وسیم اکرم، مشتاق احمد کو 3-3 لاکھ، انضمام، عطاءالرحمان، وقار یونس، سعید انور اور اکرم رضا کو 1-1 لاکھ جرمانہ کیا. اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک بہت مشہور کرکٹر تھے پاکستان کے، سٹار لیگ اسپنر تھے عبد القادر صاحب، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کیا کہا ذرا وہ بھی سنیں. انضمام الحق صاحب کے لیے یہی میسج ہے کہ یار جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ اپنی نیت بھی اچھی رکھتے ہیں اور وہ انصاف کرتے ہیں. تو اس کو نیت اچھی کرنی چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے. کتنا پیسہ وہ کمانا چاہتا ہے یار. آپ اپنے بھتیجے کو تو 13ویں نمبر سے آپ لے رہے ہو قائد اعظم ٹرافی سے، وہ جو 12 اوپر بندے ہیں وہ کدھر جائیں؟ مطلب تو نیت خراب ہوئی تو آپ نے یہ کام کیا. انگلینڈ میں ٹیم جیتی تو 1 کروڑ روپے تو نے لے لیا اور 50 لاکھ روپے مکی آرتھر کو ملے. تو بھائی جب اچھا کرتے ہو پیسے لیتے ہو تو جب برا کرتے ہو تو ریزائن بھی تو کرو، یا کرکٹ بورڈ ان کو دونوں کو نکالے، مکی آرتھر کو بھی اور اس کو بھی. اچھا سکندر بخش صاحب، جس آدمی پہ اس طرح کے الزامات ہوں اور باقاعدہ ایک جج صاحب کی کمیشن کی رپورٹ میں بھی ان الزامات کا ذکر ہو، کیا اس کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا چیف سلیکٹر بنانا چاہیے؟ یہ بتائیے کہ جسٹس قیوم صاحب انتقال کر گئے نا شاید؟ جی اب وہ انتقال کر گئے ہیں، لیکن رپورٹ میرے پاس ہے، وہ زندہ ہے، رپورٹ ابھی تک زندہ ہے. ہاں نہیں میرے پاس بھی ہے. نہیں رپورٹ میرے پاس ہے. میں پہلے ان کی مغفرت کی دعا کر دوں، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دیکھیں سب سے بڑی غلطی انہوں نے یہ کی تھی کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جو کہ دی نیوز کے اندر میں نے خود پڑھا تھا، اور انہوں نے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ کچھ لڑکے کو میں بہت بڑا فین ہوں اور میں ان کو سزا نہیں دے سکتا. یہ آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. دیٹ از رانگ. اگر آپ یہ کہیں ایک جسٹس کہ جی میں ان کا بڑا فین ہوں، میں ان کو سزا نہیں دے سکتا، تو پھر آپ سوچ لیں کیا ہے. پھر بھی انہوں نے اس رپورٹ کے اندر جو میرے پاس بھی پڑھی ہے، میں نے ہر ایک چیز کو مارک کیا ہوا ہے، کہ اس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی رسپانسبلٹی نہ دے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک جو ہے وسیم اکرم جو ہیں وہ کراچی کنگ کی نمائندگی کرتے ہیں، انضمام الحق ہر دفعہ وہ چیف سلیکٹر ہو جاتے ہیں، مشتاق احمد بھی وہاں پر کرکٹ بورڈ میں کام کرتے رہے ہیں. ان سب کے نام آئے ہوئے ہیں، مگر کسی نے عدالت میں جا کر چیلنج ہی نہیں کیا کہ جناب یہ میرا نام غلط آیا ہے، آپ مجھے اس میں سے نکالیں، یہ غلط ہے. کسی نے نہیں کیا. یہ تو کرکٹ بورڈ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو لڑکے ٹینٹڈ ہیں، جنہوں نے ملک کو بیچا ہے نا. آپ نے اپنے آپ کو بھی بیچا، ملک کو بھی بیچ دیا. اور کروڑوں لوگوں کی جو امیدیں ہیں، جو کروڑوں لوگ دعائیں دیتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے آپ نے دل توڑے، سب کچھ کیا. پھر بھی ہم ان کو جو ہے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، بڑے بڑے وہ اشتہار کرتے ہیں. وہ سب سے بڑے ہیرو وہی ہیں. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا جو بندہ پروف چور ہوتا ہے، جیل ہو چکی ہوتی ہے، وہ بھی ہمارا ہیرو ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی اس کو واپس لو ٹیم کے اندر. بھائی کس بات پہ لو؟ آپ نے تو چوری کی، 6 مہینے جیل کاٹ کے ہے، پھر بھی آپ کو ٹیم میں لے لیا جائے. کیوں لیا جائے؟
اب مجھے صرف یہ بتا دیں کیا آپ کے گھر میں کوئی نوکر چوری کرے گا کہ آپ دوبارہ اس کو رکھیں گے نوکری پہ؟ کبھی نہیں رکھیں گے. تو خیر اب یہ ہے ہمارے ملک کا المیہ ہے, اور کرکٹ بورڈ اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بات کے اوپر کچھ نہیں کرتا. میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آپ ایگزامپل بنائیں, ان کو ایسا ایگزامپل بنائیں کہ نوجوان جو ہے وہ اس کو لیے ایک سبق ہو, اور وہ کبھی جو ہے چیٹ نہ کرے, اس ملک کو اس قوم کو بیچے نہ. مگر ہم نے کبھی آج تک ان کو ایگزامپل بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. جو نیا بندہ آتا ہے وہ انہی کو بلاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں جب عمران خان جو ہمارے سابق پرائم منسٹر آئے تھے, انہوں نے وہ وسیم اکرم سے ایڈوائس لے رہے تھے, تو اس وقت وہ ان سے لے رہے تھے. جب دوسرے آئے تو وہ انضمام سے لے رہے تھے. تیسرے آئے تو انہوں نے مشتاق احمد کو جو ہے وہ ادھر بنا دیا. تو سمجھ سے باہر ہے. آپ کہتے ہیں میں کرپشن کے خلاف ہوں, جو سابق پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے کرپٹ آدمیوں کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں کہ کرکٹ کو کیسے چلانی چاہیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ جو آدمی کہتا ہے میں کرپشن کے خلاف ہوں, وہی کرپٹ آدمی کو لے کر آ جاتا ہے. تو اب آگے بندہ کیا کرے؟ تو اس کا مطلب ہے پھر رزاق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہمارے جو کچھ سیاستدان ہیں, انہوں نے جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کو اپنی سیاست کی اماجگاہ بنایا ہوا ہے, اپنی پسند اور ناپسند کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, اور کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے. عبدالرزاق صاحب یہ جو جس وجہ سے اب دیکھیں نا, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسکندر صاحب؟ دیکھیں آپ دیکھیں پولیٹیکل طریقے سے آئے ہیں نا ذکا اشرف صاحب. اب مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ وہ پیپلز پارٹی نے ان کو پش کیا, زرداری صاحب کے خاص آدمی ہیں, وہ آئے, انہوں نے آ کے سیاسی حرکت کی. جس طرح آپ کی سیاست کے اندر ویڈیو ٹیپس اور یہ آڈیو ٹیپس لیک کرتے ہیں, انہوں نے وہ بابر کی جو ہے جو کنورزیشن تھی آن دا واٹس ایپ وہ لیک کر دی. یار یہ کیا ہوا؟ آپ کسی کی پرائیویٹ کنورسیشن کو کس طرح لیک کر سکتے ہیں؟ جو سیاسی بندہ آتا ہے پھر وہ سیاسی طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر پراپر کرکٹ کا بندہ آنا چاہیے. اچھا, آپ کے پاس وہ ایک کنورسیشن ہے جو بابر اعظم کے بارے میں ہے, وہ شاید آپ نے سنی ہوگی کہ امریکہ میں انہوں نے کیا کیا. تو ہم اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے, کوئی چیز لیک نہیں کریں گے ہم.